امی کی کال۔ وہ اندھیری رات تھی جب میں گاڑی چلا کر گھر واپس جا رہی تھی۔ میری امی میرے آنے کی منتظر تھیں، جبکہ میں اپنے ہاسٹل میں رہنے کے طویل وقفے کے بعد ان سے ملنے والی تھی۔ آج میرے امتحان ختم ہو چکے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی گاڑی کے قریب آتے دیکھا۔ وہ گاڑی کے اگلے شیشے سے ٹکرایا اور اس کے زخمی جسم سے خون ٹپکنے لگا۔ مجھے مردہ پرندے پر ترس آیا۔ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی سے بھاگ رہا تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا تھا۔ اس کا خون اس کے جسم سے اس طرح بہہ رہا تھا جیسے آخری قطرے تک کوئی خون چوس رہا ہو۔ اسی اثناء میں میرا فون بجنے لگا، جس کے شور نے مجھے احساس دلایا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہوں۔ یہ سب سیاہ رات کی خاموشی میں حقیقی طور پر واقع ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے اس سڑک پر نہ رکنے کی وجہ پوچھتی، امی نے کال ہی بند کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے میری گاڑی کی کھڑکی پر دستک دی اور کہا، دروازہ کھولو ایلیسن۔ اب میں نے کچھ ہمت جمع کر کے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں ایلیسن، میری گاڑی کے باہر کھڑی انجان عورت نے جواب دیا۔ میں یہ سوچ کر دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ میری امی مجھے لینے یہاں روڈ پر ہی آ گئی ہیں۔ امی، آپ کتنی اچھی ہیں، میں نے خوشی سے کہہ ڈالا، لیکن میرا فون ایک دفعہ پھر سے بجنے لگا۔ اس کے شور نے مجھے خاموش سڑک کے امن کو درہم برہم کر دیا۔ وہ ایملی تھی، جو میری بڑی بہن ہے۔ اس نے مجھے جو خبر سنائی، اس سے میں حیران رہ گئی۔ میری امی تو 2 گھنٹے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت فوت ہوئیں جس وقت وہ پیدا ہوئی تھیں، 12 بجے، آدھی رات کے وقت۔ آج رات ان کی سالگرہ تھی اور اب ان کی موت کا دن بھی یہی مقرر ہوا۔ خوف کے مارے میری نظر اس مردہ پرندے پر پڑی جو کچھ دیر پہلے میری گاڑی کے فرنٹ شیشے کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ وہاں سب صاف ہو چکا تھا۔ میری گاڑی کی اگلی کھڑکی پر اب کوئی خون نہیں رہا، نہ ہی پرندے کی لاش کا کوئی ثبوت باقی رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت سامنے کی سڑک کی دائیں جانب ایک گھنے درخت کے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے ایک خوفناک مسکراہٹ بھری نگاہ سے دیکھا، اور جب وہ مسکرائی تو خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے کونوں سے نیچے اس کی ٹھوڑی کی طرف پہنچ کے ٹپکنے لگے۔ اس مردہ پرندے کی آدھے پر بھی اس عورت کے خونی منہ سے باہر گر رہے تھے۔ اس نے تازہ خون کے قطروں سے بھرا سفید گاؤن پہن رکھا تھا، مگر اس کے بال چاند کے بغیر کے آسمان کی طرح سیاہ تھے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس بھوت بھری زمین پر میرے ساتھ کیا ہوا، جو جنگل کے درختوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک حیران کن سڑک کا ٹریک جس پر کوئی مسافر سفر نہیں کرتا تھا۔ میرے لیے عجیب بات یہ ہے کہ اب یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سڑک پر اکیلی گھومتی ہوں۔ پتہ نہیں آخر وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی سے یہاں اس زمین کے نیچے دفن ہو چکی ہوں۔
اگر آپ رات کو اکیلے اس سڑک کو پار کریں تو کیا کریں گے؟ اپنا جواب نیچے کمنٹس میں دیں۔ اگر آپ مجھے اپنی سچی ڈراؤنی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود سوشل اکاؤنٹ پر اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی کہانی آپ کی ہو سکتی ہے۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔